آج سے 2 ڈھائی صدیاں قبل جب دنیا میں بالعموم اور یورپ میں بالخصوص انڈسٹریلائزیشن کا بوم آیا تو اس میں یہ ہوا کہ ایک نئی کلاس نے جنم لیا کہ جسے مڈل کلاس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے عمومی طور پر ایسا ہوتا تھا کہ جو ایلیٹ کلاس تھی، جو امیر امراء ہوا کرتے تھے، انہیں ڈپریشن سے کوئی خاص سروکار نہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ ان کے پاس زندگی کے تمام وسائل موجود ہوتے تھے۔ وہ تقریباً ہر لحاظ سے ویل سیکیورڈ ہوا کرتے تھے، اور ان کے مقابلے میں جو غریب ہوا کرتے تھے انہیں کہاں موقع ملتا تھا یا کہاں امراء کی طرف سے، بادشاہوں کی طرف سے یہ جو ہے نا موقع دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دماغی معاملات کے بارے میں سوچیں، یا وہ سوچیں بھی تو غریب کی تو سوچ صرف پیٹ تک ہی ہوا کرتی تھی۔ تو اس نے تو صرف 2 وقت کی روٹی کھانا ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ اس کی اور کوئی بڑی ٹینشن نہ ہوتی تھی۔ تو پھر جب یہ انڈسٹریلائزیشن کا دور آیا تو 15 سال کا، 10 سال کا، 18 سال کا، 20 سال کا لڑکا نوجوان یہ اپنے گھر سے نکلا اور جا کر اس نے کام کاج کرنا شروع کیا مختلف فیکٹریز میں، اور ایک ایک فرد نے پورے کنبے کا جو خرچہ تھا وہ اپنے کندھوں پر اٹھانا شروع کر دیا۔ تو جیسے جیسے انڈسٹریلائزیشن کا بوم آتا چلا گیا، ویسے ویسے دنیا کے حالات بھی بدلتے چلے گئے، خاص کر یورپ کے معاملات، معاشی معاملات بدلنے لگے، سیاسی بہت اتار چڑھاؤ آنے لگے۔ وہ اس وجہ سے کہ جیسے جیسے انڈسٹریلائزیشن کا دور بڑھتا چلا گیا، ویسے ویسے پرنٹ میڈیا کو بھی بوم آتا چلا گیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ الیکٹرانک میڈیا بھی آہستہ آہستہ ریڈیو کی شکل میں، ٹیلی ویژن کی شکل میں یہ بھی ترقی پانے لگا۔ تو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے انسان کی سوچ پر بھی اثر انداز اور انسان کی سوچ جو ہے وہ بھی متاثر ہونے لگی۔ تو اس سارے عمل میں پولیٹیکل ڈائمنشنز اور اکنامک ڈائمنشنز یہ بڑی تیزی سے چینج ہونا شروع ہوئی۔ پھر ایک کلاس ڈیولپ ہوئی کہ جس کو مڈل کلاس کہا جانے لگا، اسٹرگلنگ کلاس۔ تو مڈل کلاس بنیادی طور پر ایک اسٹرگلنگ کلاس ہے کہ جس کی بقا جد و جہد میں ہی منحصر ہے، کہ جب تک وہ جد و جہد کرتے رہے گی اپنے آپ کو اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس میں اوپر نیچے ہی وہ اپنے آپ کو وہ رکھ سکیں گے، ایڈجسٹ کر سکیں گے۔ تو سیاسی معاملات بدلتے چلے گئے، معاشی معاملات بدلتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے بہت روزگار کے سلسلے میں دنیا میں آگے پیچھے لوگوں نے ہجرت کی، کہ جس کی وجہ سے فیملی چینجز کیا آئیں کہ وہ خاندانی نظام تھا، جو فیملی سٹرکچر تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ بکھرنے لگا، اتھل پتھل ہونے لگا۔ تو یہ سب چیزیں مل ملا کر، اور پھر یہ وہی انڈسٹریلائزیشن کا یہی وہ دور تھا 1800 کے بعد خاص کر، اور جیسے جیسے یہ وقت گزرتا چلا گیا، اور اسی وقت یہ نئی نئی بیماریاں بھی دنیا میں منظر عام پر آنے لگیں، اور بہت زیادہ انوینشنز بھی، ایجادات بھی اس دور میں، انڈسٹریلائزیشن کے دور میں آنے لگیں۔ تو بنیادی طور پر یہ جو مڈل کلاس تھی یہ سب سے زیادہ انڈسٹریلائزیشن سے لے کر اینون ورڈ یہ زیادہ متاثر ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ اس کلاس کو معاشی معاملات کو لے کر اس کلاس کو ہٹ کیا، اور یہی متاثر ہوئی کلاس سیاسی معاملات کو لے کر، اور خاندانی سٹرکچر جو تھا وہ بکھرنے لگا، پہلے جیسے وہ معاملات نہ تھے۔ تو اس سارے پرائے میں نفسیاتی معاملات کا جو شکار ہوا وہ ایک مڈل کلاس کا نوجوان آدمی یا عورت، وہ اس کا نشانہ بنی۔ تو ابھی دنیا میں یہ کلاس 150 سال کے اندر اپنی شناخت برقرار رکھ ہی پائی تھی، کہ قدم جما ہی پائی تھی یہ مڈل کلاس، کہ دنیا میں پہلی جنگ عظیم ہو گئی 1913-14، اور پھر اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد 1938 سے لے کر غالباً 1941 تک دوسری جنگ عظیم ہو گئی۔ اب اس میں بھی ان دونوں جنگوں میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی کلاس یہ مڈل کلاس ہی تھی، کہ جس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا دیا تھا، کہ جس نے بمشکل اپنی ایک شناخت بنائی ہی تھی، اور اس شناخت کے دوران بھی اس کو بڑے مسائل کا سامنا تھا، بڑی سٹرگل کرنا پڑ رہی تھی،
تھوڑا کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑ رہا تھا، یہ وہ کلاس، اس کو دوبارہ سے اپنے آپ کو ری ڈیفائن کرنا پڑا، ری اسٹرکچر کرنا پڑا، ری گروتھ کے پروسیس سے گزرنا پڑا۔ تو اس کے بعد تو پھر وہ تو جنگ کے بعد تو معاملات اتنے زیادہ وہ خراب ہوئے کہ اس وقت غالباً پوسٹ ورلڈ وار ایرا میں ایک ٹرم ایجاد کی گئی، تھیٹر آف ایبسرڈٹی، کہ بے یقینی کسی کیفیت، حواس باختگی کسی کیفیت کہ جس میں ایک شخص کو اپنے مالی، معاشی، ذاتی معاملات کو لے کر اسے کوئی سرٹینٹی اس کے ہاں وہ پریویل ہی نہیں کرتی، اسے اب پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے معاملات دوبارہ سے آئے کہ سیٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا کتنے عرصے میں جا کر سیٹ ہوں گے۔ تو وہ آدمی جو انڈسٹریلائزیشن کے زمانے میں ایک آدمی کہ جس نے پورے کنبے کی کفالت اپنے ذمے اٹھائی تھی، اب ہوا یہ کہ ہر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے گھر میں اس فرد کی جو کماؤ بود تھا اس کی لاشیں آنے لگے جنگ کی صورت میں۔ تو یہ ایک بڑی ہی بے یقینی کسی کیفیت پیدا ہوئی کہ جس کے بارے میں ٹی ایس ایلیٹ نے کہا کہ وی آر دا ہولو مین، وی آر دا اسٹفڈ مین۔ ہم تو اندر سے کھوکھلے اور نکارہ قسم کے لوگ ہیں، بیکار قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی روحیں غالباً مر چکی ہیں۔ اور پھر کسی کہنے والے نے کہا واٹ از دس لائف اف فل آف کیئر وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹیئر۔ کیا ہو گیا ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کو انتہا کا سیریس لے لیا ہے اور اتنا مصروف کر لیا ہے، یعنی کہ مڈل کلاس اب دوبارہ سے وہ جت گئی ہے اپنے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ اسٹرگلنگ جو ایک کلاس ہے وہ دوبارہ سے ڈبل اسٹرگل میں وہ مبتلا ہو گئی۔ ایک تو اس کو اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے اور دوبارہ سے اس نے ری اسٹرکچر، ری ڈیفائن کرنا ہے اپنے آپ کو، کہ کیا ہو گیا آدمی کو کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ اس کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ گھڑی دو گھڑی یہاں وہاں آگے پیچھے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دے سکے، خود کو وہ پلیز کر سکے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور آج کے دور میں بھی یہاں پاک و ہند میں بھی دیکھ لیجئے کہ جو برٹش ایرا تھا، سال 1.5 سال کا جو 2 سال کا جو پیریڈ تھا خاص کر آزادی سے قبل، وہ بڑا ہی قسم پرسی کی سی حالت میں گزرا ہے، خاص کر وہ جو لوور مڈل کلاس کے جو لوگ تھے ان کے لیے۔ اور پھر مائیگریشن کر کے یہ لوگ آئے اور پھر ظاہر ہے کہ ان کو دوبارہ سے اپنے آپ کو ری ڈیزائن کرنا پڑا، ری اسٹرکچر کرنا پڑا، ٹھیک ہے، ری ڈیفائن کرنا پڑا ان لوگوں کو۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک خاص بیماری ہے ڈپریشن مڈل کلاس کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ اس طریقے سے کیونکہ نسل در نسل پرکھوں میں ایک اسٹرگلنگ ایفرٹس چلتی آ رہی ہیں، اپنے بقا کی جنگ چلتی آ رہی ہے، اور خود جو پا رہے ہیں محنت کر کے وہ 1-2 نسل کے بعد وہ کھو رہا ہے کسی بھی صورت میں۔ اگر ہم پیچھے سن 47 کی بات کریں، وہ اس سے پہلے کے معاملات ہیں، اور پھر یورپ کے جو معاملات ہیں، انڈسٹریلائزیشن، اس کے بعد پھر ورلڈ وار سیکنڈ ہوئی، پہلی ہوئی، تو یہ سارا پروسیس میں۔ اس لیے یہ مڈل کلاس کی خاص بیماری ہے کہ خاص طور پر مڈل کلاس میں یہ وراثتی بیماری سے کہا جاتا ہے، جینیٹیکل موروثی بیماری اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مشکلات کو لے کر مالی، معاشی، سیاسی معاملات، انفرادی معاملات، ذاتی زندگی کے معاملات کو لے کر یہ پروسیس چلتا آ رہا ہے۔ تو مڈل کلاس میں اکثر اگر کوئی والد ڈپریشن کا شکار ہے تو اگر اس کے 3-4 بچے ہیں ان میں سے کوئی ایک آدھا اس کا شکار ہوتا ہے۔ تو ہاں، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور کسی کو ڈپریشن نہیں ہوگا۔ اب یہ کلاس کیوں ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ کلاس بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے، کیونکہ نسل در نسل اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اگر ملک کے اکنامک حالات ایک دم سے چینج ہوئے ہیں، کوئی سیٹ بیک آیا ہے، تو سب سے پہلے جو سیٹ بیک ملے گا وہ مڈل کلاس کو ہی ملے گا۔ تو ہر 15-20 سال کے عرصے میں جو ہے نا ملک کے جب معاشی معاملات اوپر نیچے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان وہ مڈل کلاس کو ہی ہوتا ہے، اور خاص کر سیکنڈ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو خاص طور پر یہ پستے ہی چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بڑی ہی مشکل سے 8-10 سال کا عرصہ محنت کر کے کمایا ہے اور اپر مڈل کلاس میں آدمی آیا ہے
اور پھر کوئی معاشی معاملات ایسے ہوئے ہیں، ذاتی معاملات ایسے ہوئے ہیں، کوئی نقصان ہوا ہے اور ملک کے کوئی ایسے معاملات ہوئے ہیں، تو وہ ایک جھٹکا لگا، وہ پھر سے اپر مڈل کلاس سے لوور مڈل کلاس میں آ گیا۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو یہ کلاس بڑی ہی سینسٹیو ہوتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی کا جو پروسیس ہوتا ہے، جو معاملات ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی امیر یا غریب بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں پہ حساسیت بڑی ہوئی ہوگی نا، انتہا کی حساسیت، وہاں پہ ظاہر ہے ڈپریشن کا ایلیمنٹ لازمی طور پر پایا جائے گا۔ تو ڈپریشن بنیادی طور پر ریئیکشن ہے حد سے زیادہ بڑی ہوئی حساسیت کا۔ اب ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپریشن سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ حد سے زیادہ بڑی ہوئی حساسیت ہے، کیونکہ یہی ایک، اور پھر یہ حساسیت مزاج ہے آدمی کا، اور خاص طور پر مڈل کلاس کا یہ مزاج ہے۔ ڈپریشن تو بعد کی بات ہے، بیماری تو بعد کی بات ہے نا، کہ جس کے متعلق ہم جو بھی معاملات ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر اس سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ڈپریشن سے پہلے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریئیکشن ہے ڈپریشن آپ کی حد سے زیادہ بڑی ہوئی حساسیت کا۔ اور حساسیت کیوں ہے؟ وہ خاص طور پر مڈل کلاس کے کسی بڑے فرد کی حساسیت بڑی ہوتی ہے، باپ کی، دادا کی، کہ جو ساری ذمہ داریوں کا بوجھ اس نے اپنے سر پر اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ وہ نسل در نسل یہ معاملات چلتے چلے آ رہے ہیں جینیٹیکلی، موروثی طور پر۔ اور ہماری مڈل کلاس کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ یہ بڑی مشکل سے، اسٹرگل تو ان کی گھٹی میں ہے ہی ہے، اگر یہ اسٹرگل نہیں کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ خط غربت میں آ جائے۔ اسٹرگل تو انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ اسٹرگل کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے، جیسے ہمارے پرکھوں میں ہم نے کہا کہ ہمارے باپ دادا تھے، وہ زمیندار تھے، ان کو اتنی زیادہ پریشانیاں نہ تھیں، مگر یہ جب انڈسٹریلائزیشن کا جو دور تھا، اس میں پھر یہ جو برٹشرز بر صغیر میں آئے، اور انہوں نے پھر آ کے جو ان کے سارے جو معاملات تھے کہ جن کی وجہ سے ہماری مڈل کلاس کو نقصان پہنچا، جو خاص کر ہمارے آباء و اجداد تھے، اور پھر اس کے بعد جب وہ فیصلہ ہوا، جب پاکستان میں آئے، اس کے بعد بھی انہوں نے 20 سال اسٹرگل کی اور بڑی مشکل سے اپنے آپ کو مڈل کلاس میں ایڈجسٹ کیا، اور پھر ان کے بعد جو ان کے جو اولادیں تھیں، ان میں سے ہر جو بڑا فرد تھا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ آج کل جو ہے نا بڑی ایک بات عام ہے کہ جی مڈل کلاس کے میں ایک المیہ یہ ہے کہ بڑا آدمی ہونا بھی ایک جرم ہے، گھر کا سربراہ ہونا بھی ایک جرم ہے، کیونکہ وہ ساری عمر جو کرنا ہے، لینا ہے، دینا ہے، برداشت کرنا ہے، سننا ہے، وہ سب کچھ اسی نے کرنا ہے۔ تو ان کے بعد پھر یہ کلاس سنتی چلی آئی۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں نا، جو جس تناظر میں تاریخی پس منظر میں ہم جو بات کر رہے ہیں، اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ ڈپریشن خاص طور پر مڈل کلاس کی ایک بیماری ہے، اور پھر خاص طور پر سیکنڈ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو یہ ایک عام چیز، کامن چیز اس کو سمجھا جاتا ہے۔ پھر جہاں تک لوور مڈل کلاس کی بات ہے یا اب علاج کی بات ہے، ہاں جو ایلیٹ ہے نا، ایلیٹ کلاس، اس کے ہاں واقعی اس کو ایک بیماری سمجھا جاتا ہے، مگر المیہ یہ ہے مڈل کلاس کے لیے، اور ایلیٹ کے پاس تو وسائل اور ریسورسز بھی ہیں اس کا علاج معالجہ کروانے کے لیے، المیہ یہ ہے کہ مڈل کلاس کے ڈپریشن کے شکار آدمی کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ آیا کہ میں ڈپریشن کے کس لیول پہ میں اس وقت موجود ہوں، اور اس کے پاس اگر اس کو معلوم بھی ہو گیا ہے تو بیچارے کے پاس اتنے وسائل اور ریسورس ہی نہیں ہے، یہ اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کاؤنسلنگ کرے، پراپر جا کر کاؤنسلنگ لے، جا کے پراپر ماہر نفسیات سے اپنا علاج کروائے۔ وہ میڈیکیشن ہے، وہ سارا پروسیس ہے، وہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اس کے پاس نہ تو وقت ہے اور نہ ہی اس کے پاس وسائل ہیں، اور کیونکہ یہ ایک علاج لمبے عرصے تک چلتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 یا 3 بار آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ نے میڈیکیشن دوائیاں لی آپ نے، اس کے بعد آپ ٹھیک ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے۔ اور پھر مرض کی شدت میں بھی کبھی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اس لیے بعض کیسز 5 ماہ سے لے کر سال، 1.5 سال، 2 سال، 2.5 سال، یہ جو ایوریج ہے۔ ایک آدمی کو اگر 10-15 سال سے آہستہ آہستہ اس کو مسئلہ چلا آ رہا ہے تو اتنا سال، 1.5 سال یہ تو کہیں گیا ہی نہیں نا، اور اس کے بعد بھی پھر دوبارہ سے 2 سال کے بعد، کوئی 4 سال کے بعد وہ دوبارہ سے پینک اٹیکس، انزائٹی اٹیکس، وہ پھر سے دوبارہ سے وہ نمودار ہو سکتے ہیں۔ تو مڈل کلاس کے لیے تو یہ المیہ ہے سر۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں باقاعدہ کوئی سلوشن، کوئی حل نہیں ہے مڈل کلاس کو لے کر ان کے ڈپریشن اور انزائٹی کو، وہ خود ہی کر لے، مینیج کر لے، یا وہ اس کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، مذہب کا ہتھیار ہے، دعاؤں کا سہارا ہے، اللہ پر یقین ہے،
توکل ہے، ومن یتوکل علی اللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو بس وہ اس کے لیے وہ کافی ہے۔ یقین کی اس حد پہ چلا جائے، اور ہاں یہی کرتے ہیں بیچارے۔ پھر ظاہر ہے کہ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں، پھر جو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، خاص کر مڈل کلاس کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ جب سب کچھ ہر طرف سے جب وہ دھکے کھا کے اور اپنا تن من دھن جو ہے نا وہ چور و چور ہو کر پسا کر جب بیچارہ تھک جاتا ہے، پھر وہ کلی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سہارا لیتا ہے، اور وہی اس کا ایک آسرا ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے جو ہے نا مڈل کلاس کو لے کے یہ معاملات ہیں۔ اس تناظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیٹ ڈیزیز ہے، ڈپریشن انزائٹی مڈل کلاس لوگوں کی۔